یہ بات ہے اکتوبر 2010 کی، جب میں نیا کراچی کے علاقے ناصوات میں شفٹ ہوا تھا۔ مجھے میرے دوست نے پہلے ہی اس گھر کے بارے میں تھوڑا آگاہ کر دیا تھا کہ اس گھر کے بارے میں کئی باتیں مشہور ہیں، اور وہ گھر پچھلے تقریباً 15 سال سے بند تھا، اور آج بھی وہ گھر بند ہے۔ بات صرف اتنی تھی کہ مجھے کم رینٹ پہ ایک جگہ چاہیے تھی، اور اس سے زیادہ کم رینٹ پہ مجھے کوئی اور جگہ مل نہیں رہی تھی۔ مجھے جگہ مناسب لگی، میں نے کہا یہ ساری کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، تو میں شفٹ ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی میں شفٹ ہوا، کیونکہ میں اکیلا تھا اور وہ 2 کمرے تھے، تو میں جس ٹائم شفٹ ہوا اس کے اگلے دن سے ہی مجھے فیل ہو گیا کہ یہ صرف محض کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ کبھی مجھے اپنی چھت پہ کوئی چلتا ہوا محسوس ہوتا، کبھی میری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، اور کبھی میرے گھر میں کچھ ایکسٹرا چیزیں مجھے ملتی جو میں کبھی لے کے بھی نہیں آیا۔ کم پیش یہی چیز چلتی رہی، اور کچھ مہینے گزر گئے، اور پھر دسمبر آ گیا۔ دسمبر کی ٹھنڈی رات تھی، میں چائے پی رہا تھا کہ اچانک میرے روم کی لائٹ بند ہو گئی۔ پہلے سے میں تھوڑا سا خوف زدہ سا تو تھا اس جگہ سے، لیکن اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے میری جان نکل گئی ہو۔ ایک دم لائٹ ایک لمحے کے لیے کھلی، اور میرے سامنے ایک بے ہنگم شکل کا انسان کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں نے اتنا خوفناک انسان شاید تصور میں بھی نہیں سوچا تھا جتنا خوفناک وہ تھا۔ اور فوراً ہی لمحے بعد وہ لائٹ بند ہو کے دوبارہ لائٹ کھلی، اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کہ میں نے کوئی سپنا دیکھا ہے یا میرا کوئی وہم ہے، اور پوری رات میں اسی کپکپاہٹ میں رہا کہ یہ میرا وہم تھا یا یہ میرا سپنا تھا۔ میں کس طرح سے اپنے آپ کو سمجھاتا رہا کہ یہ شاید میرا وہم تھا، جو میرے سوچیں میرے دماغ پہ طاری ہو رہی تھیں ان کی ایک شکل تھی۔ لیکن جب میرا دل تھوڑا سا مطمئن ہونے لگتا، اسی وقت کوئی نہ کوئی چیز میرے سامنے سے سرکنا شروع ہو جاتی، یا کوئی آواز ایسی آتی جو شاید میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور پھر مجھے یہ خیال آتا کہ یہ تو میں سوچ بھی نہیں رہا تھا، یہ آواز کیسی۔ ایک عجیب و غریب سی کیفیت تھی کہ میں اسی کشمکش میں تھا کہ کہیں اس خوف سے میرا دم نہ نکل جائے۔ اور پھر اس کے بعد تقریباً کوئی 3:30 بجے کے قریب میں نے جیسے تیسے کر کے اللہ کا نام لے کے اپنے کمرے کی لائٹ بند کری اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کروٹ بدل کے ادھر ادھر اپنا دھیان بھٹکانے لگا، لیکن میرے سامنے پھر وہی چہرہ، آنکھیں بند کرتے ہی وہی چہرہ میری آنکھوں کے آگے آ رہا تھا۔ ایک خوفناک سی کیفیت تھی، ٹھنڈی رات تھی، سناٹا مچا ہوا تھا کہ میں غنودگی کی حالت میں جانے لگا، اور مجھے ہلکی سی نیند آ گئی۔ جیسے ہی میری ہلکی ہلکی آنکھ لگنے لگی، کسی نے زور سے میرا پیر پکڑا اور کھینچا، جیسے میرے کسی نے پیر نہیں میری روح کھینچ لی ہو۔ میرے پہ ایسی کیفیت طاری تھی، اور ایک عجیب
خوفناک سا منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا اس وقت جب میری آنکھیں کھلی. جیسے ہی میری آنکھیں کھلیں سامنے ایک خوفناک چہرہ، اس سے بھی زیادہ خوفناک جو میں نے پہلے ایک لمحے میں دیکھا تھا، سامنے میرے کھڑا تھا اور مجھے دیکھ کے اس طرح سے غصہ کر رہا تھا جیسے میں اس کا قاتل ہوں. اور مجھے ایک شدت سی محسوس ہوئی اس وقت جب مجھے ایسا لگا کہ آج یہ میری آخری رات ہے اور یہ شاید ملک الموت ہے یہ شاید. اور میں اس سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا جب مجھے یہ احساس ہو گیا کہ شاید یہ نہ کوئی سپنا ہے اور غالباً یہی حقیقت ہے اور میرے ساتھ کچھ اب ہونے والا ہے. میں نے اس سے اپنی زندگی کی بھیک مانگی، لیکن مجھے تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ یہ جسٹ کھڑے ہو کے مجھے گھور رہا ہے، یہ اور کچھ نہیں کر رہا. میں اس کے گھورنے اور اس کی خوف اور ایک گندی سی اسمیل جو ایک بدبو اس فضا میں تھی، اس کی وجہ سے میں خوف زدہ تھا. پھر میں نے جو آیتیں مجھے یاد آئی اس وقت میں نے پڑھنا شروع کر دی. تھوڑی ہی دیر میں وہاں کی فضا ایک دم ٹھنڈی اور شانت ہو گئی. سب کچھ نارمل ہو گیا، جیسے میرے دل سے کوئی بوجھ اتر گیا. لیکن پھر میں نے اگلے ہی دن وہ جگہ چھوڑ دی. اب میں حیدرآباد میں ہوں اور جہاں تک مجھے پتا ہے آج بھی وہ جگہ بند ہے.